بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک بیوہ جس کی اولاد بھی نہ ہو وہ اگر کل کو دوسری شادی کر لے تو کیا اسے پہلے خاوند کی پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی جائیداد جو ہے وہ اسلامک پرنسپل کو اگر دیکھیں تو اس کی جائیداد اسی وقت وارثان میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جو اس وقت وارث زندہ ہوتے ہیں وہ اس کی پراپرٹی کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب آپ کی اس سچویشن میں جب اس شخص کی ڈیتھ ہوئی تو جو بیوہ تھی وہ اسی وقت 1/4 حصے کی مالک بن گئی۔ اگر اس کی اولاد ہوتی تو پھر اس کو 1/8 ملنا تھا، اب اولاد نہیں ہے تو اس کو 1/4 ملے گا۔ اب وہ عورت اگر بعد میں شادی کر لیتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ 1/4 حصہ اسی کے پاس رہے گا۔ اب اس میں یہ 1/4 وہ حصہ ہے جو قرآن میں ڈیفائنڈ ہے، جو اس کو ملتا ہے۔ اب بعض ایسی صورتحال بھی بن جاتی ہیں کہ جس میں دیگر اور کوئی رشتہ دار اگر موجود نہ ہو تو اس کو ساری جائیداد بھی اس بیوہ کو مل سکتی ہے، لیکن وہ ایکسیپشنل کیسز میں ہے۔ اب اس میں پہلے جو ہے قانون میں تھوڑا فرق تھا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، قانون تو یہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو وراثت کا قانون ہے وہ اسلامی قانون ہے اور یہ 1400 سال سے اپلائی ہو رہا ہے، لیکن پہلے کسٹمز تھے، رواجات تھے ہمارے پنجاب کے اندر، ان کے تحت زمین تقسیم کی جاتی تھی یا منتقل کی جاتی تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا اور اس کی اولاد موجود نہیں ہوتی تھی، صرف ایک بیوہ ہوتی تھی، تو تمام پراپرٹی اس بیوہ کے نام کر دی جاتی تھی، اسے لمیٹڈ اونر کہتے تھے۔ وہ اس پراپرٹی کو عام حالات میں سیل نہیں کر سکتی تھی، وہ اسی کے پاس رہتی تھی، لیکن اگر وہ شادی کر لیتی تھی وہ خاتون تو پھر ساری پراپرٹی اس سے لے لی جاتی تھی، اور جو دیگر وارثان بنتے تھے اگر مطلب اس خامند کے بھائی وغیرہ یا دیگر اگر موجود ہوتے تھے تو وہ پراپرٹی ان کو منتقل کر دی جاتی تھی، اور اگر وہ خاتون شادی نہ کرے تو مرتے دم تک وہ اسی کے پاس وہ پراپرٹی رہتی تھی۔ لیکن یہ قانون اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ہے 1/4 کے حساب سے اس کو پراپرٹی مل جاتی ہے، اور اگر اولاد موجود ہو تو 1/8 مل جاتی ہے، اور وہ پراپرٹی اسی کے پاس رہتی ہے چاہے وہ دوسری شادی وہ خاتون کر بھی لے۔ بہت شکریہ۔